بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور خواتین کے ضمن میں ایک کامن مسکنسیپشن جو پائی جاتی ہے، غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ خاتون کو جب بھی لمبے سفر کے لیے نکلنا ہو تو اس کو لازماً کسی محرم رشتہ دار کو اپنے ساتھ لے لینا چاہیے، اور یہ بالکل ہمارے اپنی زندگیوں میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب بھی کوئی خاتون اکیلے حج پہ جانا چاہتی ہے تو اس کو اپنے کسی محرم رشتہ دار کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، وہ اکیلے ٹریول نہیں کر سکتی۔ اس ضمن میں اگر ہم جائزہ لیں کہ یہ اس ایشو میں یہ پابندی جو لگائی گئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی کوئی پابندی موجود نہیں، بلکہ یہ مسئلہ سرے سے وہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ البتہ روایات میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، اور ایک نمائندہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ الا مع ذی محرم علیہا۔ کسی خاتون کے لیے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک دن یا ایک رات کی مسافت پر سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ان روایات پہ اگر ہم غور کریں تو یہ بات بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ بہت سارے وہ احکامات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اصول پہ دیے کہ اگر مسلمان کی عزت یا اس کا مال اگر خطرے میں ہے تو اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ اس زمانے کی جو عرب سوسائٹی تھی، اس کے بارے میں بالکل یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ وہ ایک اسٹرائف ریڈن سوسائٹی تھی، یہاں وہاں پہ معاشرے کے اندر چوری و چکاری بہت تھی۔ خاتون کے لیے اکیلا ٹریول کرنا، اکیلا سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس کو مال و املاک جو وہ لے کے نکلتی تھی وہ اس کا لٹنے کا اندیشہ ہوتا تھا، بلکہ اس کی اپنی عزت بھی داؤ پہ لگ جاتی تھی، اور اس طرح کے واقعات بھی وہاں ہوئے۔ چنانچہ ایک خاتون کی عزت کو اور اس کے مال کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی اس شرط کو جاری فرمایا۔ اب اسی کو سامنے رکھیے اور یہ دیکھیے کہ یہ وہ شرط ہے جو ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے ہے۔ ہم جب یہ دیکھیں گے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک خاتون اکیلا سفر کر سکتی ہے اور اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، نہ اس کے مال و جان کو اور نہ اس کی عزت کو، تو ہم بلا تکلف اس شرط کو ختم کر دیں گے اور ایک خاتون کو اس کی اجازت دیں گے کہ وہ اکیلا سفر کر سکے۔ آج ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ایسے سفر وجود میں آ چکے ہیں کہ جس میں خاتون کی عزت جو ہے، اس کا جو مال ہے وہ داؤ پہ نہیں لگتا، اگر اکیلی وہ سفر کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس شرط کو ہم نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ اجتہاد ہے جو ہمیں اس میں کرنا ہوگا، اور یہ بات شروع ہی سے جان لینی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ حکم حالات کی رعایت کرتے ہوئے دیا گیا تھا۔ وہ حالات اگر آج پائے جائیں گے تو ظاہر ہے اس حکم کو ہم فالو کریں گے، وہ حالات اگر ختم ہو جائیں گے تو وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین والمسلمات۔